بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیول پروسیجر کوڈ کی ایک سیکشن ہے، ایک کنسیپٹ ہے جو لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے، اور جو لوگ جوڈیشری کی ایگزام، سیول جج ATJ کی ایگزام دیتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ تو آج ہم سیول پروسیجر کوڈ کی سیکشن 11 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سیکشن 11 جو ہے نا، وہ ہے ریس جوڈیکاٹا۔ ریس جوڈیکاٹا کا مطلب ہے کہ جو ڈسپیوٹ ایک سوٹ میں آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہوا ہے تو اس کے متعلق دوسرا سوٹ یا فائل کرنا یا کوئی دوسرا دعویٰ لانا، اس پہ قانون نے بار لگایا ہے کہ آپ ایک میٹر ہے، ایک ایشو ہے جو آلریڈی ڈیسائیڈ ہوا ہے تو اس پہ آپ دوسری سوٹ وغیرہ فائل نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم ریس جوڈیکاٹا کا مطلب جانیں گے، تو پھر اس کے بعد آگے سیکشن ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو کسی سیکشن کا جو ہیڈ نوٹس کے جو اوپر جو ہیڈنگ لکھی ہوتی ہے، اگر اس کی سمجھ آپ کو نہیں آتی تو پھر وہ آپ سیکشن ڈسکس بھی نہیں کر سکتے اور اس کو آپ سمجھتے بھی نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ ریس جوڈیکاٹا اصل میں ہوتی کیا چیز ہے۔ ریس جوڈیکاٹا کا کنسیپٹ جو ہے یہ آپ کو CRPC میں بھی ملے گا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بھی ملے گا، اور جنرل کلاسک ایکٹ میں بھی سیم اسی طرح کا ایک کنسیپٹ ہے۔ تو ریس جوڈیکاٹا میں جو ریس کا مطلب ہے اے میٹر اے ڈسپیوٹ an issue enforceable at law۔ مطلب آپ ان میٹر، ان ڈسپیوٹ اور ان ایشو کے بارے میں کیس دائر کر سکتے ہیں جو کہ انفورسیبل ایٹ لا ہو۔ مطلب کہ کوئی غیر قانونی ایگریمنٹ یا کوئی ڈسپیوٹ یا کوئی ایشو آیا ہے تو وہ آلریڈی قانون میں بات ہے کہ آپ اس کے متعلق کوئی کیس وغیرہ دائر نہیں کر سکتے۔ تو ریس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا قانونی حق ہے، اگر آپ اس کے متعلق کوئی عدالت میں آپ دعویٰ فائل کرے تو وہ اس کو ریس کہتے ہیں۔ جوڈیکاٹا کا مطلب ہے اے میٹر، کوئی سیم چیز ہے اوپر، اے میٹر ڈسپیوٹ این ایشو آلریڈی decided by a competent court۔ اب اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ریس جوڈیکاٹا اصل میں ہوتی کیا ہے۔ مطلب کہ اے میٹر، ایک قانونی میٹر، ایشو، ڈسپیوٹ جو کہ آلریڈی ایک کمپیٹنٹ کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے تو اس کے متعلق دوسری سوٹ اسی عدالت میں دینا، یا مطلب کسی اور عدالت میں دینا، یہ اس پہ سیول پروسیجر کوڈ سیکشن 11 میں اس کو بار کیا گیا ہے کہ آپ اس کے متعلق دوسرا کوئی سوٹ دائر نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم اس کی سیکشن پڑھیں گے کہ اس کے سیکشن میں کیا لکھا ہے، پھر اس کو ہم آلریڈی ڈسکس کریں گے۔ ریس جوڈیکاٹا: No court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they are any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court.
نو کورٹ شل ٹرائی اینی سوٹ، مطلب کہ کوئی کورٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک سوٹ کو ٹرائل کرے اور ایشو in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially issue in a formal suit between the same parties. مطلب کہ اس میں کوئی اگر ایشو ہو تو وہ ڈائریکٹلی اور سبسٹانشیلی فارمر سوٹ میں جو کہ سیم پارٹیز میں کے درمیان ہو اور بٹوین پارٹیز انڈر ہوم دے آر اینی آف دیم کلیم، مطلب کہ پارٹی، مطلب کہ ایک ابھی میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک زمین ہے یا مطلب ایک پلاٹ ہے، مطلب یہ ایک پلاٹ ہے 5 مرلے کا، ٹھیک ہے. تو ایک کہہ رہا ہے کہ یہ پلاٹ میرا ہے، بی کہہ رہا ہے کہ یہ پلاٹ میرا ہے، ٹھیک ہے. تو اے نے اس پلاٹ پر دعویٰ فائل کر دیا، ٹھیک ہے، اور اے نے جیتا یا بی نے جیتا، اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. میں آپ کو صرف کنسیپٹ سکھاتا ہوں کہ ریس جوڈیکاٹا کس طرح بار ہے اس سچویشن میں، یا یہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ آر بٹوین پارٹ انڈر ہوم دے آر این آف دیم کلیم. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دعویٰ جو اے نے فائل کیا تھا یہ اے نے جیتا یا بی نے جیتا. سپوز کر لے بی نے یہ دعویٰ جیت لیا اور کچھ ٹائم بعد گزر گیا، مطلب 2-3 سال گزر گئے اور یہ اے جو ہے نا یہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بیٹے جو ہے سی اور ڈی، تو وہ بھی دوبارہ اس پلاٹ پہ دعویٰ دائر نہیں کر سکتے. تو انڈر ہوم دے آر کلیمنگ، مطلب کہ وہ شخص بھی اس پہ دعویٰ دائر نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد مطلب کہ اس ایشو پہ کوئی اور بھی دعویٰ دائر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتی ہے لیٹیگیٹنگ آن دا سیم ٹائٹل، اور سیم ٹائٹل میں بھی پھر اس پہ کیس نہیں ہو سکتا، وہ تو آلریڈی آپ کو سمجھ آیا ہوگا ان ایک کو. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ سوٹ جو ہے نا یہ ایک کمپیٹنٹ کورٹ نے ٹرائی کی ہے. اس کی مطلب کہ جو سب سے اہم چیز ہے نا کمپیٹنسی آف کورٹ ہے، کمپیٹنسی آف کورٹ، مطلب کہ وہ کورٹ جو یہ سوٹ ٹرائل کر رہی ہے تو وہ اس کی کمپیٹنٹ ہو. مطلب آپ ایک ڈسٹرکٹ کی مثال لے لیں، مطلب سپوز یہ ایک ڈسٹرکٹ ہے اے، اور اس میں 4 یا 5 تحصیلیں ہیں، 1 2 3 4 5 تحصیلیں ہیں، اور یہ پلاٹ جو ہے نا یہ 2 کے جورسڈکشن میں آتی ہے. تو اگر اے یہ یہاں ٹرائل کرے گی تو اس کو یہ ریٹرن ہوگی، مطلب اس کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے. تو اگر آپ سول پروسیجر کوڈ کے سیکشن 2H میں دیکھ لیں تو اس میں لکھا ہے کہ ایوری ریٹرن آف ڈسمسل اپلینٹ آلسو از ڈیم ٹو بی ڈگری. تو اس پہ آپ جو ہے نا ڈسمسل آف ڈگری آلسو ڈیم ٹو بی ڈگری. تو اس میں اگر آپ سوچے ہوں گے کہ یہ ڈسمسل تو آلریڈی ایک ڈگری ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس پہ یہ بار ہوگی، لیکن نہیں، اس طرح نہیں ہے. یہ کورٹ کمپیٹنٹ نہیں تھا، مطلب یہ ایک تحصیل، مطلب کہ 1 نمبر تحصیل میں جو کورٹ ہے یہ سوٹ ٹرائل کرنے کے لیے وہ کمپیٹنٹ نہیں تھا. اس کے لیے کمپیٹنٹ کورٹ تھا 2. اگر یہ 2 کورٹ جو 2 تحصیل نمبر 2 تحصیل میں جو کورٹ ہے اگر یہ فیصلہ کرتی تو پھر اس پہ ریس جوڈیکاٹا لگ سکتا ہے. لیکن اے کمپیٹنٹ نہیں ہے، ایک تحصیل جو ہے نا اس نے اس کی سول جج کے ساتھ جو دعویٰ دائر کیا ہے تو اس کے لیے کمپیٹنٹ نہیں ہے. تو یہ سیکشن 11 کے زمرے میں نہیں آتی، اس کے لیے کمپیٹنسی آف کورٹ کا ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی ہم پروسیجر پڑھیں گے کہ اس کی پروسیجر کا ہے. اگر آپ مطلب کہ اگر آپ کا کوئی اس طرح کا سوٹ آ جائے اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس کی ریمیڈی میں کیسے حاصل اپلیکیشن دوں گا یا کیا دوں گا، تو سیکشن 11 کی ریمیڈی حاصل کرنے کے لیے آپ آرڈر 7 رول
11 کی ہیلپ لیں گے. آپ عدالت کو جائیں گے اور وہاں آرڈر 7 رول 11 کی اپلیکیشن دیں گے تو وہ پھر آپ کو اس کی ریمیڈی دیں گے. ابھی میں آپ کو آرڈر 7 رول 11 کا بھی بتاتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے اور کون سے پوائنٹ پہ یہ جو ہے نا یہ پھر اس کی سوٹ جو ہے نا یہ کاٹا لگ جائے گا. اور اس میں ریجیکشن آف پلانٹ ادھر لکھا ہے ویئر دا سوٹ اپیئرس فرام دا سیٹلمنٹ دا پلانٹ ٹو بی بارڈ بائی اینی لا. تو بارڈ بائی اینی لا آرڈر 7 رول 11 میں ہے نا یہ اس میں آپ وہ سارے اپلیکیشن دے سکتے ہو. اگر لمیٹیشن ایک میں لکھا ہے کہ یہ بارڈ ہے, اگر اسپیسیفکلی ایک میں لکھا ہے تو یہ بارڈ ہے, تو چاہے جس قانون میں بھی وہ بارڈ ہوتا ہے پھر اس کے لیے آپ کو آرڈر 7 رول 11 کی اپلیکیشن دینی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ سیکشن سول پروسیجر کوڈ کی سیکشن 11 تھی. امید ہے آپ کو سمجھ گئے ہوں گے. اگر آپ کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ کر کے بتا دیں, انشاءاللہ وہ بھی آگے ڈسکس کر لیں گے. شکریہ.